اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں، میری بہنوں، ذی الحج کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت سے انعامات سے نوازا، حج جیسا تحفہ عطا کیا، ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کو عطا کیا اور پھر اس مہینے عید جیسی نعمت کو عطا کیا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 9 ذی الحج کے دن کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا جو آپ کی ہزاروں پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنے گا، جس کی برکت سے آپ کے گھر میں امن و سکون آئے گا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا، اس کی برکت سے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو وہ فرما بردار ہو جائے گی، جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر دلی مراد کو پورا فرمائے گا، جس کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 9 ذی الحج یعنی کہ یوم عرفہ کے دن پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، یعنی کہ صغیرہ گناہوں سے معافی مل جاتی ہے اور اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں سے معافی مانگنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ کتنا مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر وہ ہم پر اتنا مہربان ہوگا، اتنا مہربان ہوگا، ہم ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے وہ فوراً ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ ان تمام پریشانیوں کا تصور کر کے 9 ذی الحج کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب آپ نے 9 ذی الحج یعنی کہ یوم عرفہ کے دن کون سا عمل کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی ہے؟ توبہ استغفار کر کے، اور توبہ بھی سچے دل سے کرنی ہے۔ آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں آپ کو پتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت کی ذات کو پتا ہے کہ آپ کن کن گناہوں میں مبتلا رہے۔ آپ نے ان تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے توبہ استغفار کی دعا پڑھ کے۔ دوستو، اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کا ورد کریں۔ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو دوستو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ بندہ دنیا میں بیٹھ کر، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے،
اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے، تو جب آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اللہ رب العزت فوراً آپ کے اس وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو جب آپ یہ عمل کر لیں، توبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کا تصور کر لینا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد بڑی ہی مبارک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ اس دعا کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر 313 سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ تو جب آپ کم از کم 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، اے میرے مالک اس دن کے صدقے میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مالک میرے گھر سے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک مجھ پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برسا۔ اے میرے مالک میرے ملک پر رحم فرما دے۔ اے میرے مالک میرے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا، اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 9 ذی الحج یوم عرفہ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ یہ بڑا ہی مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 9 ذی الحج کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ چھوٹا سا عمل، آسان سا عمل اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔